وما لیس بحدث لیس بنجس بکسر الجیم فیلزم من انتفاء کونہ حدثا انتفاء کونہ نجسا فالدم اذا لم يصل عن رأس الجرح طاہر وكذا القيء القلیل وما لیس بحدث، اور جو چیز حدث نہیں ہے یعنی جس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیس بنجس، وہ ناپاک بھی نہیں ہے، بکسر الجیم، جیم کے کسرے کے ساتھ، فیلزم، پس لازم آئے گا، من انتفاء کونہ حدثا، اس کے حدث نہ ہونے سے، انتفاء کونہ نجسا، اس کا ناپاک نہ ہونا، فالدم، پس خون، اذا لم یصل، جب نہ بہے، عن رأس الجرح، زخم کے سرے سے، طاہر، پاک رہے گا، وکذا القیء القلیل، اور اسی طرح تھوڑی سی قے۔ وما لیس بحدث، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو چیز وضو کو توڑنے والی نہیں ہے، جو چیز وضو کو توڑنے والی نہیں ہے وہ ناپاک بھی نہیں ہے، جس سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ ناپاک بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اب اس سے ضابطہ نکل کر آیا کہ کسی چیز کا حدث نہ ہونا یعنی وضو کو توڑنے والا نہ ہونا، اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ وہ ناپاک بھی نہ ہو، وہ ناپاک بھی نہ ہو۔ لہذا خون جب وہ زخم کے سرے سے نہ بہے تو وہ پاک رہے گا، تو وہ پاک رہے گا۔ اب ایسا خون کہ جو بہا نہیں ہے، زخم ہی پر ٹکا ہوا ہے، وہ حادث نہیں ہے، وہ وضو کو توڑنے والا نہیں ہے۔ جب وہ وضو کو توڑنے والا نہیں ہے تو اس سے بات لازم آئے گی کہ وہ خون ناپاک بھی نہیں ہے، یعنی وہ پاک ہے، وہ خون پاک ہے، یعنی جس سے وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے وہ پاک ہے۔ اسی طرح تھوڑی سی قے، جس سے وضو نہیں ٹوٹتا، منہ بھر سے ٹوٹتا ہے، لہذا وہ تھوڑی سی قے بھی ناپاک نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ملاؤ اسے عبارت سے، وما لیس بحدث، اور وہ چیز کہ جو حدث نہ ہو یعنی جس سے وضو نہ ٹوٹے، لیس بنجس، وہ نجس بھی نہیں ہے، بکسر الجیم، جیم کے کسرے کے ساتھ، فیلزم من انتفاء کونہ حدثا انتفاء کونہ نجسا، پس اس کے حدث نہ ہونے سے لازم آئے گا اس کا نجس نہ ہونا، ناپاک نہ ہونا، فالدم اذا لم یصل عن رأس الجرح، پس وہ خون جب نہ بہے زخم کے سرے سے، طاہر، پاک رہے گا، وکذا القیء القلیل، اور اسی طرح تھوڑی سی قے۔ وعن محمد فی غیر روایت الاصول انہ نجس لأنہ لا اثر للسیلان فی النجاسۃ فاذا کان السائل نجسا فغیر السائل یکون کذالک۔ امام محمد سے فی غیر روایت الاصول، اصول کی روایت کے علاوہ میں یہ بات منقول ہے کہ وہ ناپاک ہوگا، یعنی یہ تھوڑا سا خون بھی ناپاک ہوگا، لأنہ، اس لیے کہ کوئی اثر نہیں ہے نجاست کے اندر بہنے کا، بس جب بہنے والی چیز ناپاک ہے تو نہ بہنے والی چیز بھی اسی طرح ہوگی، یعنی ناپاک ہوگی۔ تو اس مسئلے میں امام محمد سے اختلاف ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہ بہنے والا یعنی وہ خون کے جو زخم سے نہ بہا ہو وہ بھی ناپاک ہوگا، اس لیے کہ بہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے ناپاک یا پاک ہونے میں۔ جب بہنے والا ناپاک ہے تو نہ بہنے والا بھی
ناپاک ہے۔ یہ کنہوں نے کہی ہے بات بتاؤ؟ امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے، رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ وعن محمد، اور امام محمد سے فی غیر روایت الاصولی، اصول کی روایت کے علاوہ میں، یعنی جو ان کی اصول کی کتاب ہیں ان میں نہیں ہے بات، بلکہ جو نوادر ہیں ان میں ہے کہ ناپاک ہوگا، اس لیے کہ بہنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، فی النجاستی، نجاست میں، فَإِذَا كَانَ السَّائِلُ نَجِسًا، پس جب بہنے والا ناپاک ہوگا تو غیر السائل یکون کذالک، تو نہ بہنے والا بھی اسی طرح ہوگا، یعنی ناپاک ہوگا۔ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَىٰ قَوْلِهِ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا، اور ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَىٰ قَوْلِهِ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا تک ہے ہماری دلیل۔ فَغَيْرُ الْمَسْفُوحِ لَا يَكُونُ مُحَرَّمًا، پس غیر مسفوح نہ بہنے والا خون حرام نہیں ہوگا، فلا یکون نجسا، پس وہ ناپاک بھی نہیں ہوگا۔ والدم الذی لم یصل عن رأس الجرح دم غیر مسفوح، اور وہ خون کے جو نہیں بہا ہے زخم کے سرے سے، وہ ایسا خون ہے جو نہ بہنے والا ہے، فلا یکون نجسا، پس وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ یہاں ہماری دلیل بیان کی جا رہی ہے ولنا قولہ سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں پاتا ہوں ان چیزوں میں جن کی میرے طرف وحی کی گئی ہے حرام کسی چیز کو، عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، اس پر حرام جو اس کو کھائے، سوائے کن چیزوں کے، إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ، تو یہ چیزیں حرام ہیں، بس ان کے علاوہ کھانے والے پر حرام نہیں۔ ایک تو مردار، ایک بہتا ہوا خون دمم مسفوحا، او لحم خنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ تو یہاں پر بہنے والے خون کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس آیت کے اندر بہنے والے خون کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ نہ بہنے والا حرام نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کو جو خون نہیں بہا اس کو ناپاک نہیں مانتے ہیں۔ دیکھو وَلَنَا قَوْلُهُ تعالیٰ، اور ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰ مُحَرَّمًا إِلَىٰ قَوْلِهِ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ہے، یہ ہماری دلیل ہے، اس کا پھر ترجمہ کریں گے۔ فَغَيْرُ الْمَسْفُوحِ لَا يَكُونُ مُحَرَّمًا، پس نہ بہنے والا خون حرام نہیں ہوگا، فَلَا يَكُونُ نَجِسًا، تو ناپاک بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے ایک ضابطہ سا بنا دی انہوں نے کہ جو حرام نہیں ہے وہ ناپاک بھی نہیں ہے۔ وَالدَّمُ الَّذِي لَمْ يَصِلْ عَنْ رَأْسِ الْجُرْحِ دَمٌ غَيْرُ مَسْفُوحٍ، اور وہ خون کے جو نہیں بہا زخم کے سرے سے، وہ ایسا خون ہے کہ جو نہ بہنے والا ہے، غیر مسفوح ہے، فَلَا يَكُونُ نَجِسًا، تو ناپاک نہیں ہوگا۔ فَإِنْ قِيلَ هَذَا فِي مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَالْآدَمِيِّ فَغَيْرُ الْمَسْفُوحِ حَرَامٌ أَيْضًا۔ اب یہاں سے ایک اعتراض کیا ہے، پس اگر کہا جائے ہذا کہ یہ فیما اس صورت میں، اس جانور کے بارے میں، یوکل لحمہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، فظاہر تو ظاہر ہے، واما فیما لا یوکل لحمہ، اور بہرحال اس جانور کے بارے میں کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، کل آدمی یہ جیسے آدمی، فغیر المسفوح حرام ایضا، تو نہ بہنے والا خون بھی حرام ہے۔ یہاں سے ایک اعتراض ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے بات بتائی کہ جو چیز حرام نہیں ہوگی وہ ناپاک بھی نہیں ہوگی، وہ چیز ناپاک بھی نہیں ہوگی، جیسے دم غیر مسفوح قرآن میں حرام نہیں آیا، لہذا وہ ناپاک بھی نہیں ہوگا۔ تو اعتراض والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ بات ان جانوروں کے بارے میں تو چل جائے گی جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، کہ بھئی جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے اسے پاک بھی مان لو، اس گوشت کو اور اس خون کو
پاک بھی مان لو، لیکن جن کا گوشت کھانا حرام ہے، حلال نہیں ہے، تو ان کے دم غیر مسفوح کو آپ پاک کیسے مان لیں گے؟ جیسے آدمی ہے، آدمی کا گوشت حرام ہے، یہ معقول اللحم جانور نہیں ہے، انسان، اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، حرام ہے۔ تو جب اس کا گوشت حرام ہے تو اس کا خون بھی حرام ہے، لہذا دم غیر مسفوح، انسان کا ایسا خون جو بہنے والا نہ ہو، وہ بھی حرام ہوگا، وہ بھی حرام ہوگا۔ دیکھو پہلے اعتراض کا ترجمہ، فَإِنْ قِيلَ، اس کا جواب آگے آ رہا ہے، پس اگر کہا جائے کہ یہ ضابطہ فیما یوکل لحمہ، ان جانوروں کے بارے میں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، فظاہر، تو ظاہر ہے، واما فیما لا یوکل لحمہ، اور بہرحال ان جانوروں میں کہ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، کل آدمی کی جیسے آدمی، فغیر المسفوح حرام، تو دم غیر مسفوح حرام ہے وہاں بھی۔ فلا يمكن الاستدلال بحلہ علی طہارتہ، پس استدلال کرنا مناسب نہیں ہوگا بحلہ، اس کے حلال ہونے سے، علی طہارتہ، اس کے حرام ہونے، اس کے پاک ہونے پر۔ قلت، سمجھ رہے، استدلال یہ کیا تھا کہ اگر کوئی چیز حلال ہے تو پھر وہ پاک بھی ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر دم غیر مسفوح کو کیا کہا گیا؟ حلال کہا گیا، یعنی دم مسفوح کو تو حرام کہا گیا، اور اسی سے بات نکل کے آئی تھی کہ دم غیر مسفوح حلال ہے، اور اس کے حلال ہونے کی وجہ سے اس کو پاک بھی مان لیا، اس کو پاک بھی مان لیا۔ تو پتہ چلا کہ جو حلال ہوگا وہ پاک ہوگا، جو حلال ہوگا وہ پاک ہوگا۔ تو یہاں سے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ تو آدمی کے خون کو بھی پاک مان رہے ہیں، مسئلہ تو آدمی کے خون کا ہی چل رہا ہے کہ جو زخم سے نکلے اور نہ بہے، حالانکہ آدمی کا کھانا حرام ہے۔ تو اگر آپ کے استدلال کو مان لیا جائے کہ جو چیز حرام ہو وہ ناپاک ہوگی، تو اس اعتبار سے تو آدمی کا خون ناپاک ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو جو چیز حرام ہے وہ ناپاک ہونی چاہیے، تو انسان کا گوشت کھانا حرام، اس کا خون حرام، سمجھ رہے ہو؟ تو جب یہ حرام ہے تو پھر اس کا تھوڑا سا خون کیا ہونا چاہیے؟ ناپاک ہونا چاہیے، دم غیر مسفوح ناپاک ہونا چاہیے، حالانکہ آپ اسے کیا مانتے ہیں؟ پاک مانتے ہیں۔ ابھی اوپر استدلال کیا تھا نا کہ دم غیر مسفوح سے وضو نہیں ٹوٹے گا اور وہ پاک بھی ہے۔ پاک کیوں بتایا تھا؟ اس لیے کہ دم غیر مسفوح کو حرام نہیں کہا گیا، حلال کہا گیا، تو جو حلال وہی پاک۔ تو اعتراض ہو گیا نہیں کہ تمہارا یہ استدلال وہاں تو درست ہو جائے گا ان جانوروں میں کہ جن کا کھانا حلال ہے، چلو انہیں پاک بھی مان لو، لیکن انسان میں استدلال درست نہیں ہوگا کیونکہ اس کے کھانا تو حرام ہے، تو اسے پاک کیسے مان لیں گے؟ تو اب اس کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ قلت لما حکم بحرمت المسفوع، میں کہوں گا کہ جب حکم لگا دیا گیا مسفوح کے حرام ہونے کا، بقی غیر المسفوع، تو باقی رہا غیر مسفوح علی اصلی، اپنی اصلی حالت پر، وہو الحل، اور اس کی اصلی حالت حلال ہونا ہے، ویلزم منہ الطہارۃ، اور لازم آئے گا اس سے پاک ہونا، سواء کان فیما یوکل لحمہ او لا، خواہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، لاطلاق النص، نص کے مطلق ہونے کی وجہ سے۔ تو جواب کیا دیا کہ دیکھو حرام جو ہوگا بہنے والا خون ہوگا، قرآن کریم میں آ گیا او دمم مسفوحا، تو وہ تو حرام ہے۔ اب جب یہ مطلقاً حکم ہے تو اب مطلقاً غیر مسفوح حلال ہوگا، اس میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہو اس کا حلال ہوگا، جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو اس کا حلال نہیں ہوگا، بلکہ دم غیر مسفوح ہر جانور کا حلال ہوگا، یہ مطلقاً حکم ہے، سمجھ رہے ہو؟ جب حلال ہوگا تو پھر وہ پاک بھی ہوگا، جب حلال ہوگا تو پھر پاک بھی ہوگا، اس میں تفصیل نہیں دیکھیں گے کہ آدمی کا ہے یا دوسرے جانور کا ہے، یہ معقول اللحم کا ہے یا غیر معقول اللحم کا ہے،
قلت میں جواب دوں گا لما حکیمہ جب حکم لگا دیا گیا بحرمت المسفوحی بہنے والے خون کے حرام ہونے کا بقیہ تو باقی رہا غیر المسفوحی نہ بہنے والا خون علی اصلی اپنی اصلی حالت پر، اور اس کی اصلی حالت کیا ہے؟ وہو الحل اور وہ حلال ہونا ہے، کسی بھی چیز کی اصلی حالت اس کا حلال ہونا ہے۔ وَيَلْزَمُ مِنْهُ الطَّهَارَةُ اور لازم آئے گا اس سے اس کا پاک ہونا، سواء کان فیما یوکل لحمہ خواہ وہ گوشت یعنی وہ نہ بہنے والا خون فیما یوکلو ان جانوروں کا ہو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اولا یا جن کا نہیں کھایا جاتا ہے، لِإِطْلَاقِ النَّصِّ نص کے مطلق ہونے کی وجہ سے، مطلقاً نص آئی ہے کہ دم مسفوح حرام ہے او دم مسفون، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرق نہیں کیا کہ معقول اللحم جانور کا حرام ہے غیر معقول اللحم کا ہے، تو ایسے ہی دم غیر مسفوح میں بھی فرق نہیں کیا جائے گا کہ وہ پاک ہوگا معقول اللحم جانور کا یا ناپاک ہوگا غیر معقول اللحم جانور کا۔ ثم حرمت غیر المسفوح فی الآدمی بناء علی حرمتہ لحمہ وحرمت لحمہ لا توجب نجاستہ اذ هذه الحرمة للکرامة لا للنجاست فغیر المسفوح فی الآدمی یکون علی طہارتہ الاصلیۃ مع کونہ محرما۔ یہاں سے ایک دوسرا اعتراض کا جواب ذکر کیا جا رہا ہے، دوسرے اعتراض کا جواب ذکر کیا جا رہا ہے کہ چلو ہم آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں مطلقاً بہنے والے خون کو حرام کہا گیا، لہذا اب مطلقاً نہ بہنے والا خون کیا ہوگا؟ حلال ہوگا اور پاک ہوگا، ہم نے یہ بات مان لی۔ لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مطلقاً آدمی حرام ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کا گوشت بھی، اس کے کسی بھی بدن کے حصے سے انتفاع حاصل کرنا حرام ہے، چاہے بہنے والا خون ہو اس کا چاہے بہنے والا نہ ہو، ہر طرح سے انسان کا خون کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو آپ دم غیر مسفوح کو کیسے حلال جان سکتے ہیں اور اس کو حلال جان کر کیسے اس کو پاک سمجھ سکتے ہیں؟ وہ تو مطلقاً حرام ہے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو حرام دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو نجاست کی وجہ سے، کرامت شرافت عزت کی وجہ سے، تو دوسرے جانوروں کا جو خون یا گوشت حرام ہے جیسے خنزیر کا تو وہ نجاست کی وجہ سے ہے، اور انسان کا جو یہ حرام ہے یہ اس کی کرامت کی وجہ سے ہے، اس کی شرافت اور عزت کی وجہ سے۔ وحرمت لحمہ اور آدمی کے گوشت کا حرام ہونا لا توجب نجاستہ اس کے ناپاک ہونے کو واجب نہیں کرے گا، لہذا حرام تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اس کا خون حرام ہے، لیکن حرام ہونے سے وہ ناپاک بھی بن جائے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ حرام تو وہ اس لیے ہوا ہے اس کی عزت کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے، نہ کہ نجاست کی وجہ سے۔ اذ هذه الحرمۃ للکرامۃ اس لیے کہ یہ حرمت یہ حرام ہونا کرامت کی وجہ سے ہے، شرافت اور عزت کی وجہ سے ہے، لا للنجاست نہ کہ نجاست کی وجہ سے۔ فغیر المسفوح فی الآدمی تو نہ بہنے والا خون آدمی کے اندر یکون علی طہارتہ الاصلیۃ اپنی اصلی طہارت پر باقی رہے گا، اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، اسے ناپاک نہیں کہہ سکتے، مع کونہ محرما اس کے حرام ہونے کے باوجود، یعنی وہ حرام تو ہے، انسان کا خون چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو حرام تو ہے، اس کا پینا اس کا کھانا، لیکن جو نہ بہنے والا خون ہے وہ ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ حرام ہے شرافت کی وجہ سے نہ کہ نجاست کی وجہ سے، اگر نجاست کی وجہ سے وہ حرام ہوتا تو پھر ناپاک ہوتا، اور دوسرے جانور خنزیر وغیرہ میں وہ حرام ہے نجاست کی وجہ سے، لہذا وہ پاک بھی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مع کونہ محرما اس کے حرام ہونے کے باوجود۔ دیکھو ترجمہ شروع سے، وما لیس بحدث لیس بنجس بکسر الجیم،
اور جو حدث نہ ہو یعنی جس سے وضو نہ ٹوٹے وہ ناپاک نہیں ہے، نجس جیم کے کسرے کے ساتھ۔ فَيَلْزَمُ مِنْ انتفاء كَوْنِهِ حَدَثًا انتفاء كَوْنِهِ نَجِسًا، پس لازم آئے گا اس کے حدث نہ ہونے سے اس کا ناپاک نہ ہونا۔ فَالدَّمُ إِذَا لَمْ يَصِلْ عَنْ رَأْسِ الْجُرْحِ، پس خون جب نہ بہے زخم کے سرے سے، طاہر پاک رہے گا۔ وَكَذَا الْقَيْءُ الْقَلِيلُ، اور اسی طرح تھوڑی سی الٹی۔ وعن محمد فی غیر روایت الاصول، اور امام محمد سے اصول کی روایت کے علاوہ میں یہ منقول ہے، انہ نجس، کہ نہ بہنے والا خون بھی ناپاک ہے۔ لأنہ لا اثر للسیلان فی النجاست، اس لیے کہ نجاست ناپاک ہونے میں بہنے کا کوئی اثر نہیں۔ فإذا کان السائل نجسا، پس جب بہنے والا ناپاک ہوگا، فغیر السائل یکون کذالک، تو نہ بہنے والا بھی اسی طرح ہوگا۔ وَلَنَا قَوْلُهُ تعالی، اور ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَىٰ قَوْلِهِ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا، یعنی پوری آیت ذکر نہیں کی انہوں نے، یہ بتا دیا قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا سے لے کر أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا تک۔ قل کہہ دیجئے اے نبی، لا اجد فیما، نہیں پاتا ہوں میں، فیما اس چیز کے اندر جو میری طرف وحی کی گئی ہے، حرام کسی چیز کو، علی طاعم یطعمہ، اس شخص پر، اس کھانے والے پر جو اس کو کھائے۔ آگے کیا ہے، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوعا او لحم خنزیر، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو، تمام مسفوع۔ تو پتہ چلا حرام جو ہے تو بہتا ہوا خون ہے، فغیر المسفوح لا یکون محرما، تو نہ بہنے والا خون حرام نہیں ہوگا۔ تو جب نہ بہنے والا خون حرام نہیں ہوگا، اسی سے انہوں نے مسئلہ نکال دیا، فلا یکون نجسا، تو وہ ناپاک بھی نہیں ہوگا۔ جب ناپاک نہیں ہوگا تو ایسا خون کے جو زخم سے نہیں بہا اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ والدم الذی لم یصل عن رأس الجرح، اور وہ خون کے جو نہیں بہا ہے زخم کے سرے سے، دم غیر مسفوح، وہ تو ایسا خون ہے جو نہ بہنے والا ہے، فلا یکون نجسا، تو ناپاک نہیں ہوگا، فلا یکون نجسا، وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ فإن قیل، پس اگر کہا جائے، ھذا فیما یوکل لحم، اب یہاں سے وہ اعتراض ہے کہ یہ اس صورت میں تو درست ہے، یا ان جانوروں میں تو درست ہے، یوکل لحم، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، فظاہر، پس اگر کہا جائے کہ یہ معقول اللحم جانوروں میں تو ظاہر ہے، وَأَمَّا فِيمَا لَا يُوكَلُ لَحْمُهُ، اور بہرحال وہ جانور کے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، کالآدمی، جیسے آدمی، فغیر المسفوح حرام ایضاً، تو نہ بہنے والا خون بھی حرام ہوگا۔ فلا يمكن الاستدلال بحلہ علی طہارتہ، پس استدلال کرنا مناسب نہیں ہوگا اس کے حلال ہونے سے، اس کے پاک ہونے پر، کہ کوئی چیز حلال ہو تو وہ پاک بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ ورنہ پھر آدمی کا تھوڑا سا خون بھی حرام ماننا چاہیے اور ناپاک ماننا چاہیے، کیونکہ آدمی کا خون کیا ہے، حرام ہے، گوشت بھی حرام ہے، تو حرام ہونے کی وجہ سے وہ ناپاک بھی ہونا چاہیے۔ جب تم حلال ہونے کی وجہ سے کس چیز کو پاک مان رہے ہو تو پھر حرام ہونے کی وجہ سے اسے ناپاک بھی مانو، حالانکہ آدمی کے خون میں ایسا نہیں مانتے۔ اس کا جواب آ رہا ہے، قلت لما حکم بحرمت المسفوع، میں کہوں گا، میں جواب دوں گا کہ جب میں نے جواب دیا کہ جب حکم لگا دیا گیا مسفوح، بہنے والے خون کے حرام ہونے کا، بقی غیر المسفوح علی اصلی، تو نہ بہنے والا خون اپنی اصل پر باقی رہا، اور اس کی اصل کیا ہے، وہو الحل، اور اس کی اصل حلال ہونا ہے۔ وَيَلْزَمُ مِنْهُ الطَّهَارَةُ، اور اس سے لازم آتا ہے پاک ہونا، سواء کان فیما یوکل لحمہ او لا، خواہ وہ معقول اللحم جانور کے بارے میں ہو یا غیر معقول اللحم جانور کا خون ہو، لإطلاق النص، نص کے مطلق ہونے کی وجہ سے۔ ثم حرمت غیر المسفوح فی الآدمی بناء علی حرمت اللحم، پھر نہ بہنے والے خون کا حرام ہونا آدمی کے اندر بناء مبنی ہے علی حرمت اللحم، اس کے گوشت کے حرام ہونے پر، وحرمت لحمہ، اور اس کے گوشت کا حرام ہونا، لا توجب نجاستہ، واجب نہیں کرتا ہے اس کے ناپاک ہونے کو، اذ ہذہ الحرمت للکرامۃ، اس لیے کہ یہ حرام ہونا شرافت کی وجہ سے ہے، لا للنجاست، نہ کہ نجاست کی وجہ سے۔ فغیر المسفوح فی الآدمی یکون علی طہارتہ الاصلیۃ،
پس نہ بہنے والا خون آدمی کا اپنی اصلی طہارت پر ہوگا، مع کونہ محرمن، اس کے حرام ہونے کے ساتھ۔ تو حرام تو ہوگا لیکن حرام ہونے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حرام ناپاکی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہی رہے گا۔